أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم يا ذا الفضل العظيم صل على فضلك العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم تفضل علينا بفضلك العظيم. میرے پیارے اور بہت ہی نہایت لائق صد احترام بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم. تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں وعدہ خلاف نہیں ہوں اور وعدہ خلافی پسند بھی نہیں کرتا، اور حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جو وقت اگر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس میں مجھے مجبور کر دے، اس میں میری رضا شامل نہ ہو، وہ الگ بات ہے. جیسا کہ آج ہوا، مجھے تاخیر ہوئی، لیکن اس میں میرا قصور نہیں. آپ جانتے ہیں کہ گنے کی کٹائی کا سیزن ہے، اور جب گنے کی کٹائی کا سیزن آتا ہے تو ٹرالیاں راستے پہ ایسے آ کے مظاہرے کرتی ہیں جیسے جیسے روڈ جو ہے انہی کے لیے. بیچ میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ٹرالیاں گر جاتی ہیں، پھر گنے گر جاتے ہیں، پھر لوگ لے کے بھاگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آج ایسا ہی ہوا، راستے میں اتنا ٹرالی کی وجہ سے ایک ٹرالی گر گئی تھی، تو اسی وجہ سے بہت لیٹ ہوا، بہت لیٹ. پھر گاؤں کے اندر سے گھومتا گھومتا پھر میں پہنچا ہوں اپنے پہلے پروگرام میں جتوئی. پھر وہاں سے نکلا ہوں سیدھا یہاں پہ ہوں، اور راستے میں وہی ٹرالیاں پہنچ، تو جس وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی. میں نے کہا نا، انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اختیار بھی نہیں رہتے. مجھے احساس ہے اس بات کا کہ موسم بہت ٹھنڈا ہے اور سردی زوروں پر ہے، ماشاء اللہ. مجھے بھی ٹھنڈ لگی، تو آپ لوگوں کو بھی لگ رہی ہوگی ظاہر، لیکن چونکہ آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں تو آپ یوزڈ ٹو، میں کراچی سے یوزڈ ٹو نہیں. بہرحال آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور مجھے امید تھی الحمدللہ کہ آپ ضرور بیٹھے ہوئے ان شاء اللہ. آئیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صدائیں دردوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں دردوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے بولو وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے سماتے ہی وہی تو جانے ہے نیت بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہی تو جانے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا
سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس گواہ اس کا جو سب کے ماتھے مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر مثل شد پیدا جانا جگ راج کو تاج توڑے سر سو جگ راج کو تاج توڑے سر سو جگ راج کو تاج توڑے شہے تو سرا جانا ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بیک سو طوفان ہوش ربا من بیک سو طوفان ہوش ربا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں
وفداك وزد حرقايك شعلات قلب عشقايك شعلات سرا
ڈھونا کراں بیٹھی زاری میرا ڈھونا میرا ڈھونا میرا ڈھونا کراں بیٹھی زاری میرا ڈھونا کراں بیٹھی زاری میں مکتی جتے
نظرانے لگ گیا جب تو نظرانے لگ گیا اے مکھ چند بدر شاشانی اے من چمکے لاک نورانی اے کل زلبت حق مستانی اے مخمورا کی مدریاں تو ابرو اقوس مثال تو ابرو اقوس مثال سنجدی نوک دیر چھٹو ابرو اقوس مثال سنجدی نوک دیر لبا سرخ آنکھیں لال یمن چٹے دند موتی دیا ہے چٹے دند موتی دیا لڑیاں ایسے سورج میں آنکھ کے جانے سچ آنکھ میرا شان پڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن ما اکمل کا مرز بدلا گیا شوق دیدار دارا انما زاب پھڑ 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 حکیم و قدیم و تسی پہلک دے ہوگی ایس بیمار چو حکیم و طبیب دے بس میرے مرد دار سونے نبی کا کعبے دا قادس سونے نبی کا کعبہ بے شک کعبہ
لکھا بڑو نوا پرو سور کئی لکھا بڑو نماز پرو سور کئی کوئی حکمتی کوئی حکمتی بنے سجدہ دامدی کوئی حکمتی بنے سجدہ دامدی دکھیا دال چاہیے میری سنتی الحمدللہ شاکر پاؤں پوچھے رب تڑا الحمدللہ شاکر پاؤں پوچھے رب تڑا تن دی فکر تکری تن دی فکر تکری من دی غزامتی من دی غزامتی میں کیا حال چاہیے تیری سنتی تعجب ہو رہا ہے مجھے کہ یہ خان گڑھ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے کلام کے ذوق رکھتے ہیں سبحان اللہ یہ میں کلام تو میں ایسے کلام بہت کم پڑھتا ہوں تو جہاں واقعی اہل ذوق ہوں وہیں پڑھتا ہوں سبحان اللہ یہ سب سنیں گے انشاءاللہ نہ ہمارا جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہمارا جس بیمار کو سارے زمانے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی زمین تھوڑی سی دے بغیر مت پر اپنے اونچے کہتے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھی جو بندہ جس کی مرکت جہاں بنتی ہے نا اسی جگہ سے اس کا خمیر تیار بنتا ہے تو بندہ اپنے جب پہنچ جاتا ہے نا مقام پر دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھی اللہ اللہ کہ ہمارا خمیر مدینے کی مٹی سے بنا ہو ہمارا خمیر بقی شریف کی مٹی سے بنا ہو ہمارا اللہ کہ جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا
کہ زمین تھوڑی سی دینے بہر مت پر اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے تمہارے در ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے تمہارے در ٹکڑوں پہ پڑا پلتا ہے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے گزارا سب کا ہوتا ہے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے جو کھاتے ہیں اور راتے ہیں نمک حرامی کرتے ہیں تو نمک حرامی نہیں کرنی نمک حلالی کرنی چاہیے کھائیں تو گائیں کوئی مانے نہ مانے بات یہی ہے گزارا سب کو سے کوئی سوچ دیکھتے میرے آقا ہی اللہ کی نعمت القاسم ہے میرے آقا انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ عطا کرتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہے میرے آقا ہم تو دعوت دیتے ہیں آج لیں ان کی پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر نہ مان لے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے فقط اتنا سبب ہے کہ ان کی جان محبوبی دکھائی جانے والی ہے شب اسرا کے دولہ نچھاور ہونے والی شب اسرا کے دولہ نچھاور ہونے والی نہیں تو کیا غرض کی اتنی جانوں کے بنانے سے نہیں تو کیا غرض کی اتنی جانوں کے بنانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن مزید ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن مزید ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے نہ ہوگا جس بیمار سارے زمانے سے
جھکتا ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے. یہ کلام الحمدللہ مدینہ منورہ میں لکھا تھا اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ تھا اور یقین کریں ایسا قبول ہوا. میں اس سے زیادہ تکلیف تھی ایسا قبول ہوا. وہی میں نے پیش بھی کیا تھا کہاں جاؤں تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں نہ تو مجھ سے کوئی بے کس ہے رسول سے کوئی والی ہمارے تو آقا ہی ہمارے سب کچھ ہیں. وہاں جا کے ٹپڑے سناتے ہیں آقا کا اور آقا کرم فرماتے ہیں. تو میں اشارہ کرتا ہوں بس یہ ایسا تھا کہ ایسا مقبول ہوا ہوں کہ سارے غموں کی زنجیریں یوں کٹ لگی ایسی کٹی سمجھنی پڑی ہوا کیا اس سے زیادہ پتہ نہیں سکتا تھا. بھیگتا نبی محتشم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو. بھی کرتا ہے
جشن ہو جب چلا تھا مدینے سے یاد مجھ کو جب چلا تھا مدینے سے مضطرب مضطرب اس کھڑی عرض یہ تھی زبان کہ بار بار ایسا کرو جو تیرے ادنا مشکلوں میں شرح یہ گھرا تجھ سے امداد یہ چاہتا دور اس کا ہر ایک رنگ جو روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے دنوں میں چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے دنوں میں چلتے ہیں یہ کرم حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ارے وہی سب کی کیونکہ وہ سمجھتے بولیاں سب کی اے وہی بھر
جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے خوشی میں وہی ڈھلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے وہی پہ چلے کھوٹے سے وہی پہ چلے اور اپنی اوقات صرف کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے ارے اپنی اوقات صرف اتنی جتنا قدر نہ میرے ساتھ بھی دو وڈیاں میں گلیاں کا کوڑا کوڑا محل چڑھا سنا ضرب خود کو جو ان سے ضرب دو خود کو جو ان سے تو لگولا تارا وہ اگر مجھ سے نکل جائے صفر ہو جاؤں ارے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں جو پہلے سے گرا ہوا ہو اب اس کو کون گرا گرایا تو اس کو جائے جو کھڑا ہو جو کھڑا ہو بندہ کہہ سکتا ہے اس کو گرا ہو جو پہلے ہی گرا ہاں جی اس سے پہلے کہ کوئی گرا دے آپ پھر اسی میں کہ خود گر اور گر جاؤ یہ کہتے ہوئے گر جاؤ کہ آ گر تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ارے اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا گرنے والے جہاں سنبھل سنتے ہیں کروانے والوں مبارک اے میلاد کی جگہ سجانے والوں مبارک جس گھر میں میلاد ہوتا ہے سال بھر اس گھر میں برکت رہتی ہے میں نہیں کہتا کتاب کو لکھا ہوا بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا الحمدللہ آج کے نہیں صدیوں سال پرانے بزرگوں نے لکھا کہ جو اپنے گھر میں میلاد کروائے نا پورا سال برکت رہتی ہے اس شعر کو سنیے یہ میلاد کروانے والوں کو نظر کرتا ہوں میں جو اپنے گھروں میں میلاد کرواتے ہیں
کہ گھر وہی مشکبار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں کی سورج جب نکلتا ہے اجالے اجالے جاتے ہیں، لیکن جیسے سورج ڈوبتا ہے تو اجالے سمٹ جاتے ہیں اور پھر اندھیرا اندھیرا، سائے سائے، سورج ڈوبتا ہے تو سائے سائے ہو جاتے ہیں، بالکل ہے جی اندھیرا۔ سنو کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفت خالق، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، شب جمعہ بڑی پیاری شب ہے، برکت والی شب ہے، اور ربیع الثانی کی 10ویں شب ہے، اور اب پتہ ہے بغداد شریف میں 11ویں شب ہے، آج بغداد شریف میں 11ویں شب ہے، اور غوث پاک کے دیوانے وہاں موجود ہوں گے، اور میں نے دیکھا ہے منظر الحمدللہ، اور اللہ بابر ایسا روحانی منظر ہوتا ہے، بڑا پرکیف منظر ہوتا ہے، سارے دیوانے موجود ہوتے ہیں غوث پاک کے دربار میں خیرات دینے موجود ہیں، غوث پاک کے دربار میں پہنچ کر غوث پاک سے بھیک مانگتے ہیں اور دیوانے جمع ہوتے ہیں، بڑا منظر ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے رنگ میں ہوتا ہے، غوث پاک کے دربار اللہ نصیب کرے بار بار۔ تو آئیے آج غوث پاک کی شب ہے بغداد شریف میں، تو وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں ہمارے بھائی اور وہاں جو خیرات دے رہے ہیں، تو ہم بھی غوث پاک سے یہی سے عرض کرتے ہیں، غوث پاک ہم بھی تو ہم جہاں موجود ہیں، اگرچہ ہم وہاں نہیں آئے لیکن حضور پاک غوث پاک ہم دور ہیں، آپ کوئی دور ہیں، ہم پر کرم فرمائیں اور ہم پر خاص نگاہ فرمائیں۔ پڑھیے شیل اللہ یا عبد القادر، شیل اللہ یا عبد القادر، یا سکن سکن یا شرفشی بجی، شیل اللہ یا عبد القادر، شیل اللہ یا عبد القادر، یا سکن سکن یا شرفشی بجی، شیل اللہ شیل اللہ یا عبد القادر، یا سکن سکن یا شرفشی بجی، دھرتی گمی کرم سے آزاد، دھرتی گمی کرم سے آزاد۔ آج اتفاق سے میرے گلے میں چادر ہے، اس کا رنگ بھی غوث پاک کے گنبد جیسا ہے، غوث پاک کے گنبد جیسا ہے۔ ادھر بھی نگاہ کرم اللہ سے آزاد، ادھر بھی نگاہ کرم اللہ سے آزاد، ادھر بھی نگاہ
یا شیخ شیلانی ہم کیا جانے غوث پاک اللہ اکبر غوث پاک اللہ کے وہ ایسے ولی ہیں ایسے ولی ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے نا کبھی کبھی دیکھا ہو کئی ولیوں کو تو بڑے جلالی ہوتے ہیں شاید وہ موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتے ہیں کئی اولیاء ایسے دیکھیں آپ نے کہ وہ دم کرتے ہیں شفا مل جاتی ہے وہ شہادت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتے ہیں کئی ولی ایسے ہوتے ہیں جو تبلیغ میں لگے رہتے ہیں وہ غالباً ابراہیم علیہ السلام اور نور اسلام کے قدم ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی موت دیتے ہیں تو یہ کچھ ایسے ہیں جو بیمار موت ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بِالْكَمَالِ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے اور میں عبد القادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم اللہ میرے آقا علیہ السلام نے سوم وصال کا شروع کر دیا سوم وصال ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں سوم وصال کہتی کہ بغیر افطار کے بغیر سحر کھانا پینا نہیں مسلسل روزے رکھ صحابہ کرام نے دیکھا وہ دیکھا دیکھی میں روزہ رکھنا شروع کر دیا تھوڑے دن تک ساتھ رہے پھر آہستہ آہستہ حاضری کم ہوتی جب دیکھا نا میرے آقا نے کہ حاضری کم ہوئی ہے پوچھا یہ مالک صاحب کہاں گئے یہ نظر کیوں نہیں آ رہا تو اس کے حضور آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شروع کر دیا اب کمزوری بڑھ گئی ہے اس لیے وہ حاضری کم ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا تم میں کون ہے میری مثل آئیے کو مثلی تم میں کون ہے جو میری مثل ہو مجھے میرا رب کھلاتا میں پھر رب کے پاس کھاتا تھا یہاں صحابہ کرام سے حضور کہہ رہے ہیں آئیے کو مثلی اور وہ یہاں زیر قدم ایسے ہیں غوث پاک کہتے ہیں فمن فی اولیاء اللہ مثلی اولیاء اللہ میں کون ہے جو میری مثل ہو ایسے زیر قدم غوث پاک فرماتے ہیں میرا رب کا کہتا ہے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم تب میں کھاتا ہوں رب کہتا ہے عبد القادر پی لے تجھے میری قسم پی لے تب میں پیتا ہوں ایسے ولی کی شان سبحان اللہ کھیلا تو پیلا تاہرہ میں دعا کھیلا تو پیلا پیلا تاہرہ
میرا حرف دور ہو جائے جائے میرا حرف دور ہو جائے جائے میرا حرف دور ہو جائے جائے میرا دور ہو جائے جائے میرا دور ہو جائے جائے کرو احساس کہ تم سے سارے بھر دے پھول غوث پاک کے جانے والوں، غوث پاک کے دیوانوں، آؤ مجھے کچھ تحفہ دو۔ میں بھی بڑا عجیب ہوں، منہ سے مانگتا ہوں، کیا کریں، کبھی کبھی مانگ لیتا ہوں۔ اب کون کون دے گا تحفہ؟ آپ فکر نہ کو، ایسی کوئی چیز نہیں مانگوں گا، آپ مانگو سکو، فکر نہیں کرو، سب دو گے تحفہ انشاءاللہ۔ پکی بات، دیکھو بالکل پکے دل سے ارادہ کرو، سچے دل سے ارادہ کرو، کبھی بھی انشاءاللہ آپ ہم کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ تحفہ تم کیا ارادہ ہے، بس آپ کچھ بھی ہو جائے، بس آپ بہت زندگی گزرگی ایسی، بس اب اللہ کو راضی کرو، اب اللہ کے محبوب کو راضی کرو، اب بھاڑ میں جائیں ایسے دوست چون تو اللہ سے دور کرے، بھاڑ میں جائے ایسی سوسائٹی، بھاڑ میں جائے ایسا دھندا جو ہمیں خالق سے دور کرے۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائی، دوستیاں اسی کرنی ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، بس ختم۔ تو آج سے اتنے کر لو انشاءاللہ کہ ہم نے دوستیاں کرنی ہیں ان لوگوں سے جو ہمیں رب سے قریب کرے، بس۔ اور نماز جو ساتھ بیٹھنا ہے، نماز جو ساتھ اٹھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ قصر آئے گا۔ اور یہ نعت خوانی کا فائدہ تو ہونا کوئی، ہمیں کیا فائدہ یہ نعت خوانی آپ کے نشا کو بھائی ابھی اب تک ہو نہیں تھا، شیطان آ گیا، ہاں واپس شیطان آ گیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ باتیں سنے وہ لوگ۔ میں نے دیر میں کچھ کہا، کچھ نہ کچھ کیا کہا، اور لگے ہوئے اس میں کس کس نہیں سنا بھائی؟ اور سنا کرو میرے بچوں، اور سنا، نماز نہیں چھوڑنی، نمازیوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اور جو بے نمازی ہے ان کو کہنا بھائی السلام علیکم، دوستی کرنی ہے تو نماز پڑھو، بس یہ بات، تو رب سے دور ہے مجھے نہیں ہونا،
اب مجھے اس دوست سے کوئی غرض نہیں اور وہ میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا جو مجھے رب سے دور کرے. مجھے سچی بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھے کہو خدا کے ساتھ, کیا وہ شخص آپ کا دوست ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو اپنے خالق سے دور کرے؟ نہیں ہو سکتا. آپ دم بھرتے رہتے ہو یہ میرا جگری ہے, میرا دشمن ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یہ دوستیاں جو ہے نا مطلبی دوستیاں, جو غرض والی دوستیاں, یہ جو نگوٹ گیا وہ پرانا میرا یہ ہے وہ ہے, لیکن اللہ کے لیے نہیں دوستی. تو فرماتا ہے میرا رب کہتا ہے کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں الا المتقین, مگر سوائے متقین. متقین ہے وہ نہیں ہوں گے دشمن, وہ دوست ہی نہیں, وہ کام آئیں گے, وہ سفارش کریں گے رب کے حضور. مولا ایک ولی میرا مشن میں نظر آئے گا, ایک شخص بھاگتے ہو جائے گا, حضرت یاد ہے کیا آپ کو بھی وضو کروایا تھا؟ جی یاد, سفارش کر دیں. کسی ولی کو وضو کروایا نا, وضو بھی اللہ کی رضا کے لیے, وہی کام ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے بچوں, دوستیاں کرو اللہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہ کرو, اپنی ذاتی مقاصد کے لیے. دشمنی بھی اللہ کے لیے بس, دوستی بھی اللہ کے لیے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ نعت خوانی جو ہم نے کی تو کچھ فائدہ تو ہوگا. میں آتا, میں نعت پڑھتے پڑھتے میں جو میری آنکھیں بھیگ گئی تھی, ایک کیفیت بن گئی تھی. یہ وجہ پتہ کیا تھی؟ میں دل میں حضور سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ اتنا سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈ ہے اور لوگ آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے گھروں کے آرام کو, گرم بستروں کو چھوڑ کر حضور آپ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ آپ کا کرم ہے حضور جو آپ نے یہاں بٹھایا. اور یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو, ایک بات بتا دوں میں آپ کو, کھلی بات بتاؤں گا, ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے, پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر حضور محبت نہ کرتے نا تو ہم یہاں نہ ہوتے. یہ بات ہے, جب تک حضور کی نظر نہ ہونا, کرم نہ ہونا, ان کی نگاہ نہ ہونا, ادھر بول سکتے. تو یاد رکھنا محفل میں آنے والوں, یہ حضور کی طرف نوازی ہے, بشرطے کہ محفل میں آ کر کوئی فرائض نہ چھوٹے, کوئی واجب نہ چھوٹے. ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں مس کر دیں, فجر میں سو جائیں تو یہ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سب نے انشاءاللہ آپ میرا وعدہ کیا ہے, ارادہ کیا ہے انشاءاللہ. ایک بار پھر کہہ دیں انشاءاللہ اب نمازیں مکمل پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور دو شیخ سن لیں. اب میں کتنی دفعہ کہوں بھائی, میرے فیک اکاؤنٹ بنتے رہتے ہیں, میں کیا کروں؟ میں یار میں تو بدماش تو ہوں نہیں, جو رکھوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں واللہ وقت واللہ میں نہ فیس بک یوز کرتا ہوں نہ ٹویٹر یوز کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا سے میں دور ہوں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے چھوٹے, یہ وقت کا ضیاع میں سمجھتا ہوں. سارا دن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم ان مہینوں میں سفر کرتے تھے نا, نومبر دسمبر جنوری میں پاکستان میں, تو اکثر فلائٹ ہے نا وہ دھند کی وجہ سے کینسل ہو جاتی تھی, ڈیلے ہو جاتی تھی. تو ایئرپورٹ پہ ایسا ہنگامہ ہوتا تھا, ایک دوسرے کی لڑتے تھے پیسنجر, کب چلے گی یہ وہ. اب وہ دور گیا. اب وہ دور گیا. اب کبھی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے نا تو کسی کو پڑی ہی نہیں, سب بیٹھے. میں اکثر دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں یار کیا عجیب دور آ گیا ہے, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کچھ ہو رہا ہے. فلائٹ لیٹ پتہ ہی نہیں, بیٹھے بیٹھے. کسی بندے کو پلین میں دیکھ لو, کوئی خارج کوئی بیٹھا ہو اللہ ماشاء اللہ کوئی, ورنہ ہر ایک کے لوگ. اب اتفاق نہیں بتا حقیقت ہے, میں کسی باہر مملک میں تھا, بہت یہاں سے دور ہے, 7 سمندر پار, بہت لمبا بنتا, میں چھوڑا تھا. تو وہاں پہ میں ایک شکاگو کے شہر میں تھا, وہاں نام خانی کے پاس سب لوگ آئے, وہ سیلفی یہ ایک بڑی عمر کے ساتھ شخص آئے میرے پاس, ایک بڑی اچھی عمر تھی, چاچا تھے, وہ آئے ایک سیلفی. میں کہا چاچا آپ کا بھی اکاؤنٹ ہے فیس بک کا؟ کیا کریں پھنس گئے. تو بھائی
میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. ایک دو اکاؤنٹ ہیں جو میرے نام سے چلتے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جو OSQadri.com والے ہیں اور ایک OSQadri.net والے ہیں. وہ دو اکاؤنٹ ہیں میرے، میں جانتا ہوں. اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ایک اکاؤنٹ ابھی میں نے کھلوایا ہے یوٹیوب میں، جہاں نعتیں وغیرہ چلتی ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ ODS پلس اسلامک، ODS پلس اسلامک چینل ہے. وہ بھی میرا نہیں ہے، جہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے انہوں نے کھلا ہے، وہیں پہ نعتیں ڈالتے ہیں. تو آپ کو مطلب وہیں سے مل جائے گی نعتیں وغیرہ دیکھنا ہو تو. باقی یار یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں، بلکہ واللہ باللہ تاللہ باللہ بات کر رہا ہوں، مجھے فوٹو بازی کا شوق ہی نہیں. میں یقین کریں، میں اگر آپ محفل کریں گے پنجاب میں، کراچی میں تو میں نے کروا لیا الحمدللہ. کراچی میں تو یہ چیز ہو گئی الحمدللہ کہ میں نے منع کر دیا کہ پوسٹر پہ فوٹو نہیں ہوگا. اور الحمدللہ کراچی میں جو ڈاک خانی ہوتی ہے نا، تو اس میں پوسٹر فوٹو نہیں آتی الحمدللہ. تو اللہ نے چاہا تو میں یہاں بھی کہتا رہتا ہوں کہ فوٹو بازی کی لعنت سے نکلو. یہ فوٹو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر چوک پہ دیکھو تو یوں لگے فوٹو. وہ دور یہ تھا نا کہ مدینہ شریف کی تصویر تھی، کعبے کی تصویر تھی، وہ کہاں گئی؟ حضور اسلام کی پوسٹر ہوا کرتے تھے. یہ ابھی کیا ہم لوگوں نے کر دی ہے. تو اگر میری کوئی فوٹو نہ ڈالے نا تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں واللہ مجھے قطعی شوق نہیں ہے کہ میں فوٹو کھینچوں. اور اکثر میں یہ کیونکہ ہم لوگ ذرا رسوائے زمانہ لوگ ہیں نا، لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں سیلفی یہ وہ. سم ٹائم تو ان کو میں جھاڑ دیتا ہوں جب میرا منہ خراب ہوتا ہے. جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے جھاڑ دیتا ہوں، اور جب خراب ہوتا ہے نا تو کھڑا کھڑا ہوتا ہے. کیا کریں، لوگ سمجھتے نہیں میرے بدگمانی کرتے، کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سلیم عطا فرمائے اور ہمیں واقعی اسلامی ماحول عطا فرمائے. ایک محاورہ تھا، کشتیاں جلا دینا. کشتیاں جل گئی نہیں، کشتیاں ڈوب گئی. کشتیاں ڈوب جانا ایک مارا، کشتیاں ڈوب گئی. اب وہ محاورہ فیل ہو گیا، اب جہاز ڈوب گیا. سمجھ گئے نا؟ پہلے کشتیاں ڈوبتی تھی، اب جہاز ڈوب. کیا کریں، عجیب دور آ گیا. بہرحال دو شعر سن لیجیے آپ کی فرمائش میں، جن سے مسئلہ پڑھو. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور علم میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور علم میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا 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 تیرا
مسلے ان میں تم بنانا مدنی مدینے والے تو کھو جا اللهم صل على سيدنا محمد 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 صاحب تاج المعراج والطرق والعلم دافع البلاء والوباء والقبض والمرض والألم شاہ صاحب صاحب تاج شاہ تاج صاحب تاج اللہ تعالیٰ تو ایک ہی بات ہے انہیں مار دو دونوں بچوں کو داریں کی سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کے والدین کو ان خوشیاں دکھائے. یہ وہی ہے نا جس کے لیے دعا کر کے کیا کرنا ہے خوبصورت دیکھ سے ہو نمنے تھا ماشاء اللہ قبول ہوگی دعا. احمد رضا اور حسن رضا حسان رضا احمد رضا اور حسان رضا سبحان اللہ دونوں نام بھی پیارے ہیں. اللہ دونوں کو اس پہ باب مسمہ فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.